تو کیا کرے گا؟ تجھے تو جانور چرانے بھی نہیں آتے. کہا میری بے دینی بے ایمانی کی گندگی، آج میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں، یہ میرے ایمان کا کمال ہے، میری ذات کا کمال نہیں ہے. مجھے اتنا اونچا کس نے بنایا؟ میرے ایمان نے بنایا. ہم کیا ایمان کو بنائیں گے؟ ایمان ہماری زندگی بناتا ہے. جب اندر آتا ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے ہر چیز میں. ایمان نے بنایا. ہم کیا ایمان کو بنائیں گے؟ ایمان ہماری زندگی بناتا ہے. جب اندر آتا ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے ہر چیز میں. دیکھنے پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے ایمان. ہر ایک کو نہیں دیکھے گا. بیٹھے گا اپنی ماں کے پاس، دیکھے گا تو ثواب ہے. بیٹی کو دیکھے گا تو ثواب ہے. خالہ کو دیکھے گا تو ثواب ہے. اپنی بڈھی کے پاس بیٹھ کے اس سے مذاق کرے گا تو ثواب ہے نا بھائی؟ کیا گناہ ہے؟ ارے بولو نا. ارے کچھ بولتے ہی نہیں، سب بزرگ بیٹھے. ہاں، اور پڑھائی بہو بیٹی کو دیکھے گا تو ہاں گناہ ہے. آنکھ پر کنٹرول. زبان سے آدمی ہر بات نہیں کرتا. کسی کو گالی دے رہا، کسی کو برا بلا کر رہا، کسی کی غیبت کر رہا، کسی کے خلاف سازش کر رہا. فرمایا یہ زبان اس کے لیے نہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ارے ایسا سو رات کو کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، پاک صاف ہو کے سو. دل کو پاک کر حسد سے، جلن سے. دل پاک ہو بالکل. اس کو کہتے ہیں یقین، ایمان. دل. کان پر کنٹرول. بازاری عورت کا گانا نہیں سنے گا. لمن نجوا من الشیطان. دو آدمی بات کرتے ہو نا، میں کان لگا کے سنوں کیا بات کرتے؟ فرمایا نہیں، کان اس کے لیے نہیں، بازاری عورتوں کا گانا سننے کے لیے نہیں. آج یہ بہت اچھے لگتے ہیں، کل گرم گرم سیسا پگھلا کر فرشتے کان میں ڈالیں گے تب پتہ چلے گا دالاتے کا موقع. کمائی پر کنٹرول. ہر چیز نہیں کما سکتا، ہر لین سے نہیں کما سکتا. اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتلائی ہے کمانے کی، یوں کما. کمانے پر کنٹرول. ہم غلط نہیں کماتے، ہم جھوٹ سے نہیں کماتے، ہم شراب بیچ کے نہیں کماتے، ہم ناجائز طریقے سے نہیں کماتے، دھوکہ دے کے نہیں کماتے، یتیم بیواؤں کا مال کھا کے نہیں کماتے، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال کھا کے نہیں کماتے. اللہ نے ہر ایک کی روزی صاف ستھری طے کر دی، بس لینے والے کا برتن گندا ہوتا ہے. بہت مسئلوں کا حل ہو جائے. کورٹ میں جھوٹی گواہی نہیں دے گا. ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو بات سچی ہے وہی کہتے ہیں. ہمارے مالک کے پاس جانا ہے، اپنے خالق کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب دینا. آج ہم غلط کہہ دیں گے تو کل کیا ہوگا؟ ایمان سب پر کنٹرول کرتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں لے کے جا رہا ہے چرانے کے لیے. اس کو فرمایا او بھائی صاحب آؤ، کھانے کا وقت ہو چکا، کھانے میں شریک ہو جاؤ. غریب چرواہا محنت مزدوری کرنے والا کہہ رہا نہیں میرا روزہ ہے. تیرا روزہ کیسا؟ یہ کون سا وقت ہے روزے کا، اتنی گرمی؟ کہنے لگا کہ میں آخرت کی تیاری میں لگا ہوں کہ آخرت میں میرے کام آئے. اس کو آزمانے کے لیے فرمایا دے دے بکری ہمارے ہاتھوں، قیمت پوری دیں گے اور آدھا گوشت تیرے کو دیں گے، آدھا ہم رکھیں گے. کہنے لگا میری بکری یعنی مالک کی ہے. کہا مالک کو بول دینا. بھیڑیا لے گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے. مالک مطمئن ہو جائے گا. فعین اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ ایک غریب چرواہا آج کا کروڑ پتی امانت دار نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے لے کر کہتے تھے فعین اللہ، خدا کہاں جائے گا؟ ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان کتاب کا بیان کا نام نہیں، کتاب عمل کی، ایمان عمل کا نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے، تھک کر ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے اندھیرے میں بیٹھ گئے. اندر ماں بیٹی کی بات چل رہی. ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی کیا کہتی؟ نہیں حضرت عمر نے منع کیا دودھ میں پانی ملانے کو. حضرت عمر کا دیکھنے کے لیے آتے ادھر. اب کون بات سن رہا؟ حضرت عمر سن رہے ماں بیٹی کی بات. بیٹی کیا کہہ رہی؟ اماں حضرت عمر تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر ماں بیٹی کی بات سن رہے. اب آئے اپنے گھر پر. آنے کے بعد کہنے لگے بیٹوں کو جمع کر کے، بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی، ورنہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا. بیٹو تم شادی کر لو اس لڑکی سے، کوئی مجھے یقین ہے اللہ اس کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا. ان کے ایک لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. اللہ نے اس لڑکی کو ایک لڑکی دی اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان میں ہوا، جس سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے دنیا میں پھر سے امن آیا تھا، جس کو صحیح معنوں میں امن کہتے ہیں. بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے، بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا. ایک دن چرواہے نے گڑبڑ میں بھیڑیا بند کر دیا بکریوں کے ساتھ. بھیڑیا رات بھر بکریوں میں رہا، ایک بکری کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنا امن آیا تھا.
اور انہی کے زمانے میں امن آیا تھا کہ زکات دینے والے سب سے زکات کا لینے والا کوئی نہیں تھا. ایمان کی بہت عجیب عجیب برکتیں ہیں. جیسے آپ یہاں سے بمبئی جاؤ، دو راستے ہیں نا، ایک ٹرین کا اور ایک گاڑی کا. جب گاڑی سے آپ جس راستے سے جاؤ گے تو سارے شہر آئیں گے نہیں، بستیاں آئے گی، ہوٹلیں آئے گی. جب آپ ٹرین کے راستے سے جاؤ گے تو تمام اسٹیشن آئیں گے. ایسی بزرگوں ایمان کی اپنی راہ ہے، جب چلے گا ایمان کی راہ پر ساری خیر آئے گی، اور جب چلے گا بے ایمانی کی راہ پر تو بے ایمانی کے رہن کی ساری گندگی آئے گی. ایک تو اپنا ایمان بنے اس درجے کا کہ آدمی دنیا میں مسلمان ڈھنگ سے بن کر کے چلے، اور ایک زندگی کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قیامت تک نمونہ بنا کر کس کو بھیجا؟ ارے بولو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امریکہ کی جماعت آئی، بڑے مزے کی بات کہتی تھی. وہ کہتی تھی جہنم میں جانے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے راستے سے نہیں جائے گا، نہ حضرت موسیٰ کے راستے سے جائے گا، نہ حضرت عیسیٰ کے راستے سے جائے گا. اب اللہ نے قیامت تک جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے کا. اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لین سے مکمل بنایا زندگی کے اعتبار سے، تو ایک کمی بیشی نہیں ملے گی آپ کو. عقل کے لین سے کامل، اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے؟ ارے بولو نا، سورے کے کیا 100. ایک حصہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام نبیوں کے لیے تقسیم فرما دیا، اور 99 کامل حصے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور 40 جنتی مردوں کی طاقت بھی دی. اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہوگی معلوم؟ 1000 پہلوانوں کی. یہ دنیا کے جتنے پہلوان ہیں باہر کا مال کھا کے پہلوان بنتے ہیں نا. ارے تمہارے یہاں کا پہلوان اکولے کا یا امروتی کا خوب کھلاؤ پلاؤ پٹھے کو. صبح 12 انڈے، دوپہر کو 2 مرغی، شام کو 1 بکرے کی ٹانگ، سوچو 5 لیٹر دودھ پلاؤ، اٹھک بیٹھک کراؤ، تیار کر لو پٹھے کو، پھر اعلان کر دو امراوتی کا پہلوان اکولے کے پہلوان سے لڑے گا. اعلان ہو گیا، تاریخ بھی طے ہو گئی، پوسٹر بھی لگ گئے. اپنے پہلوان کو بند کر دو 3 دن گھر میں، کھانا پینا سب بند. کیوں بھائی باہر نکل کے لڑے گا کیا وہ؟ ارے بولو نا، باہر نکل کے کیا بولے گا؟ کھانا لاؤ. ارے میں بھوکا مر رہا، کہاں لڑ نہیں سکتا میں. تو یہ پہلوان کہاں سے بنا؟ باہر کا مال کھا کے بنا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے فطری طور پر انعام کہ 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی، عقل کے اعتبار سے کامل. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، ارے حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پہنچے کاٹ لی تھے، ادھر ادھر پتہ ہی نہیں چلا حضرت یوسف کو دیکھ کر، اور کہنے لگی ارے یہ انسان نہیں فرشتہ ہے یہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے. اور صحابہ کو دیکھو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسان تھے، ہل چلا رہے ہیں، اور ہل چلاتے چلاتے کسی نے کہا عبداللہ ارے دنیا میں رہتے ہو نہیں رہتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہل وہیں چھوڑا اور ہاتھ اٹھا دیے. اے اللہ، آنکھیں کیوں دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے. کان کیوں دیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے. جب آپ نہیں رہے تو کان کی بھی کیا ضرورت ہے، آنکھوں کی بھی کیا ضرورت ہے. اے اللہ، اندھا بھی کر دے بہرا بھی کر دے. اور اندھے بھی ہو گئے بہرے بھی ہو گئے. ایک صحابی تولتے چولتے گاہ کو کہنے کا ٹھہر میں بھی آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے تشریف لائے. ایک صحابی بیوی کے بازو میں لیٹے، فوراً اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے لوٹ گئے. ان کے نزدیک اتنی بڑی اہم چیز تھی آپ کی زیارت کرنا، اللہ نے اتنا کامل بنایا تھا. پھر اخلاق کے لین سے، ایمان کے لین سے، ہاں تقوی توکل کے لین سے، سخاوت کے لین سے، اللہ نے ہر لین سے کامل بنایا. اور ماں باپ سے زیادہ ہمدرد بنایا. دیکھو کلام پاک میں ایک ہی لفظ ہے اور اس معنی کا کوئی لفظ کلام پاک میں نہیں ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. ہم نے ایسے نبی تم کو دیے اتنے تم سے محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والے، اگر کانٹا تم کو چبھتا ہو تو تکلیف وہ محسوس کریں گے. ایسے نبی دیے. ساری دنیا قبر سے اٹھے گی نفسی نفسی کہتے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اثر سے اٹھیں گے امتی امتی کہتے ہوئے. اللہ میری امت کا کیا.
ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے لیے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے ظاہری باطنی آگے پیچھے سب گناہ معاف کر۔ ارے بہت خوش ہو گئی، ہنستے ہنستے لوٹ گئی۔ عائشہ بہت خوش ہے، بھائی حضور جس کو آپ کی دعا لگ جائے اس کا تو بیڑا ہی پار۔ فرمایا ایک دعا پر خوش ہو گئی، یہ دعا ہر 5 نماز کے بعد اب پوری امت کے لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتا ہوگا، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں مانگتی ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے مانگتے تھے۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد ہے؟ اب ایسی زندگی چھوڑ کر بیچارہ مسلمان ادھر ادھر دیکھے تو کیا ہوگا اس کا؟ خدا کو پسند آئے گی زندگی؟ ارے ہم نے تم کو نبی دیے زندگی گزارنے کے لیے، قرآن جیسی کتاب دی، ارے زندگی کو اس سانچے میں ڈھالو۔ دیکھو یہ نمونے ہیں زندگی کے، تم نہیں کہہ سکتا ہمارے سامنے نمونہ نہیں، یہ نمونے ہیں، ایمان کا نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار میں حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے، حضور دشمن آ گئے سر پر، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑے اطمینان سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کے آرام فرما رہے، ایک دشمن نے دیکھا موقع اچھا ہے، ہاتھ صاف کرو، تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ اطمینان سے فرمایا اللہ بچائے گا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار لے لی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بولے حضور آپ ہی معاف کر دو۔ بولے جا بھاگ جا، چل معاف کر دیا تیرا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ملے گا، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ سے کہا اما جان ایک بات تو بتلاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ فرمانے لگی قرآن۔ قرآن کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا گیا، اور صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو دیکھا اور سمجھا عملاً۔ نماز کہاں ملے گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میں پوری رات کر دیتے۔ میں بازو میں لیٹی بھی ہوں، اور ایک مرتبہ میں نے آپ کے پیر کو ہاتھ لگا دیا کہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سیدھا۔ اور کیا فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، ایسی نماز پڑھو۔ نماز ایسی اچھی نماز۔ اور اپنی نماز کیسی؟ اکولے کے اجتماع میں تو آیا ہے، امام کے پیچھے نیت باندھ کے بھی کھڑا ہے، پورا برار گھوم کر پھر واپس آ رہا اجتماع، آ رہا نہیں آ رہا، یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ اللہ ان تبلیغ والوں پر رحم کر، یہ کمبخت اٹھا کے لائے، میرے بھینس کا دودھ کون نکالے گا، میرے کبوتر کو کون دانا ڈالے گا، اور وہ کتے کا پلہ میں نے باندھا تھا اس کو کھانے کو دیا، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، وہ بھی دھیان آ رہا، کتے کا پلہ بھی آ رہا دھیان میں، آتا نہیں آتا۔ ارے بیچارے ایک آدمی نے، امام نے 3 رکعتیں سلام پھیری، اب اختلاف ہوا مقتدیوں میں، 4 پڑھی کی 3 پڑھی کی 4۔ اس نے کہا بیپاری نے آج 3 رکعت ہوئی۔ بولے کیوں؟ میری 4 دکانیں ہیں، میں روزانہ 4 دکانوں کا حساب نماز میں کر لیتا ہوں، آج 3 دکان کا حساب ہوا، 1 کا مطلب 3 رکعت ہوئی، یہ اپنی نماز ہے نہیں بھائی؟ ارے بولو نا، ایسی نماز ہے نا اپنی، کیا نماز میں جان آئے گی؟ نماز ایسی اپنی۔ لیکن ہمارے یہاں شہر میں امام صاحب فجر کی نماز میں قرات میں بھول گئے، بس اس پہ اٹکے آ کے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اٹک کے آگے نہیں جاتے، پھر پیچھے آئے۔ امام مؤذن ذرا پڑھا لکھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، امام صاحب کہنے لگے صحیح تو پڑھ رہا ہوں اور کیسے پڑھوں؟ یہ نماز اپنی ہے نہیں بھائی، یہ اپنی نماز ہے۔ ایک جماعت چل رہی تھی، جماعت، ایک آدمی کا اعلان طے ہوا کہ یہ اعلان کرے گا کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب دعا کر لے، تو کھڑا کر اعلان کر رہا بھائی تشریف رکھیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اب وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ ساتھی کھڑا ہو گیا صف میں، امام نے سلام نہیں پھیرا ابھی تک، سب تشہد میں بیٹھے ہیں، کھڑا کر اعلان کیا بھائیو نماز کے بعد تشریف رکھیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ امام صاحب کیا سمجھے میں نے سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر کیا اپنی دعا شروع کر دی۔ اپنی نماز ایسی نہیں، نماز وہیں سے لینی پڑے گی۔ نماز کہاں سے لینی پڑے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہیں سے لینی پڑے گی، اخلاق لینے پڑیں گے وہیں سے۔ ہاں اخلاق اس کو نہیں کہتے ایک آدمی کتے کی طرح دانت نکال دے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق دنیا سے نہیں ملیں گے، اخلاق بھی ملیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے اخلاق؟
الفضل ما شہدت بہل اعداء، بزرگ کی شرافت دشمن بھی کہے کہ یہ شریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میری ماں نے والدہ نے ام سلیم نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا، اور ان کی والدہ کا بڑا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمانے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے گرمی میں پسینہ نکلا، حضور ٹھہریے ٹھہریے، بوتل لا کے پسینہ اپنے بوتل میں جمع کیا کہ ام سلیم کیا کرے گی کہ حضور اپنے بچوں پر چھڑکوں گی عطر کے بجائے، ان کے لڑکے حضرت انس چھوڑ دیا کہ حضور کی خدمت میں رہے، اور وہ بچے تو تھے 9 سال کے، خدمت کیا کرنا، وضو کے لیے پانی لانا، استنجے کے لیے یا تو پانی ساتھ لے جانا، بازار سے کچھ سودا سلف لا کے دے دینا۔ کہ میں بچہ ہی تو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتے، انس جا فلانی چیز لے کر آ، تو میں جاتا، کھیل میں لگ جاتا، بچہ ہی تو تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر کے باہر نکلتے، مجھے کھیلتا ہوا دیکھتے اور مسکرا کر چلے جاتے۔ خدا کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ اس سے۔ ابھی میرے لیے دعا مانگ کر گئے، دعا دے کر گئے کہ اللہ انس کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے۔ 120 سال کی عمر ہوئی، عمر کتنی ہوئی؟ 120 سال۔ ان کی خبر ہم لوگوں نے دیکھی ایک مرتبہ سفر میں، ماشاءاللہ لمبی خبر ہے، اچھی خاصی، اکیلے امام حسن بصری ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مالدار بھی بہت ہوئے، بچے بھی بہت ہوئے۔ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے میرے خود کے بچے، نواسے پوترے نہیں، ہاں میرے خود کے 100 بچے دفن کر دیے۔ کتنے دفن کیے؟ الحمدللہ 200 گھر میں زندہ ہے۔ کتنے ہوئے؟ کیسے ڈرتے ڈرتے بول رہے تھے، اپنے گھر میں 3 بھی نہیں ہے، بولے گے ڈریں گے نہیں تو کیا کریں گے۔ ہاں اخلاق یہاں سے ملے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، مسافر کے ساتھ۔ دیہاتیہ کی مسجد میں پیشاب کرنے لگا نا، صحابہ دوڑے کیا کرتا ہے، چھوڑو چھوڑو، کر لے۔ 2 روایتیں ملے گی آپ کو، ایک روایت میں کہ پانی ڈال کے پیشاب بہا دو، اور ایک گیلی مٹی اٹھا کے پھینک دو، سکی مٹی لا کے ڈال دو، اس کو بٹھایا بیٹھ۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ ارے وہ دیہاتی تھا، مرتے دم تک بولتا تھا وما زجرنی وما ضربنی، قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا۔ اخلاق یہاں سے ملے گی، اور سخاوت بھی یہیں سے ملے گی۔ ہم سخی تھوڑی ہیں، ہم تو کنجوس ہیں کہ بھائی کنجوس ہے کہ سخی ہے، سچی ایمانداری کے ساتھ نکلا۔ زکات دینے والا سخی تھوڑی ہوتا، تو گندا مال دے رہا، اپنے اصل مال سے دینے والا سخی۔ اب بتا اپنا اصل مال کتنا دیتے، زکات میں سخاوت کتنی کرتے۔ یہاں تو زکات کا سوال ہی نہیں، جو آیا دے، جو آیا دے، اپنے بھی کچھ نہیں رکھا، دے دیا۔ سخاوت یہاں سے ملے گی۔ حضرت عائشہ، ابھی تو رمضان آ رہا نا، 1 مہینے کے بعد آ جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ زندگی گزارنے کا نمونہ یہاں پر، سلوک، اخلاق، تقوی، توکل، اللہ سے تعلق، محبت، لگاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، اور اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ہمارا کیسا سلوک ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا۔ ایک تو ہم تو ڈنڈا لے کے اتنا ماریں گے کہ بیچاری کی ہنسی پٹری ٹوٹ جائے، اور نہیں تو اتنی آزادی دیں گے جا ساری دنیا میں گھومنے جا، اتنی آزادی، نہیں تو اتنے ڈنڈے مارے گا، مارے 2-4 ڈنڈے کم وقت کو۔ کب تو گھر والے دیکھیں جب آئے گا گھر میں تو بیوی کہے گی، بچے کہیں گے جل تو جلال تو صاحب کمال تو، اللہ مصیبت کو جلدی سے گھر سے باہر ٹال تو۔ ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا وہ سب کے لیے اچھا، اپنے بال بچوں کے لیے اچھا، سب کے لیے اچھا۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تیاری ہو رہی، کھانے پک رہے، صاف صفائی ہو رہی، وہ حضرت تشریف لا رہے۔ ابھی کہاں سے حضرت تشریف لا رہے؟ بولے مسجد سے گھر میں آ رہے اور گھر والے خوش ہو رہے، اور ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، قافلے سے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، آگے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ کو ٹھہرا لیا کہ چل دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی نکل گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ دوسرے سفر میں پورے قافلے والوں کو آگے نکال دیا، فرمایا چل دوڑ لگائیں، لگاؤ، چلو، دونوں دوڑے۔
اب حضرت عائشہ بدن میں ذرا بھاری ہو گئی تھی، پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. فرمایا عائشہ بدلہ ہو گیا، جب تو جیتی ابھی میں جیتا ہے. بھائی کبھی ایسا معاملہ کیا کہ اپنی گھر والی کے ساتھ؟ حضرت عائشہ فرماتے ہم میں بیٹھتے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہماری زندگی کا ایک جز ہے. ہم سے پیار محبت کی باتیں کرتے، ہم کھانے کی باتیں کرتے، تو آپ سے ہم کھانے کی باتیں کرتی، ہم کہتی حضرت میری ماں ایسی، میری ماں ایسی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری بھی ماں ایسی تھی، میری بھی ماں ایسی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا ہماری زندگی کا ایک جز ہے. گھر کی زندگی ایسی، باہر کی زندگی ایسی، میدان جنگ کی زندگی ایسی، مسجد کی زندگی ایسی، گھر کی زندگی ایسی. ایسا کامل نمونہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ہمارا یہ مزاج بنے کہ ہمارے زندگی کا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ایک صحابی گورنر سے دورے پر نکلے، کسی نے کھانے کی دعوت کی، اور کھانے کی دعوت کرنے کے بعد کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر گیا. انہوں نے اٹھایا، مٹی صاف کی اور کھانے لگ گئے. تو ایک سرکاری آفیسر نے کہا حضرت یہاں کے لوگ ایسے سمجھتے زمین پر گرا ہوا کھانا. اور میں چپ رہے. آتر کو سنت و حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آپ کی ہر ادا سے محبت، اس پر عمل، ہاں اس پہ جو اللہ نے سکون، اطمینان اور شرافت رکھی ہے وہ کہیں نہیں رکھی. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کو خط لکھ کے کہتے ہیں صاحبزادے تو رکوع میں جاتے موقع پر گھٹنوں کو ہاتھ پھیلا کر پکڑ لے، سجدے میں جاتے وقت دو ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کر لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تیری سمجھ میں آئے تو بھی فائدہ اور تیری سمجھ میں نہ آئے تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نفع سے خالی نہیں. کہیں اللہ والے کی قبر پہ جاؤ تو غریبوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دینا، ہو سکے تو مجاور کو بھی دے دینا، چھوڑنا مت، کچھ نہ کچھ دے رکھ لو، دعا میں یاد رکھو. وہ تمہاری اگر ساتھ نہیں دے گا تو تمہارے لیے رکاوٹ بھی نہیں بنے گا. اور ان کو معلوم ہے کہ کم وقت یہ آئے اور دو چار کا آنا بند ہو جائے گا، تم کو گالی دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. ساتھ کیا دے گا؟ ذرا اکرام کا معاملہ کرو، کام کرنا اپنے کو، حق ہے ان کا بھی حق ہے. 24 گھنٹے مسجد میں صحیح گزارو، صحیح بھاگم بھاگ مت کرنا، دورے نہیں کرنا، جم کے کام کرو. ایک مسجد میں جا کر ٹھہر گئے، پتہ چلا یہاں 50 بستیاں چھوٹی چھوٹی، 2 گھر 4 گھر 2 گھر 4 گھر مسلمانوں کے ہیں، جم جاؤ. اب 2 ساتھی کو بھیجا کرو، جاؤ بھائی وہاں 24 گھنٹے وہاں گزارو، لوگوں کو اٹھا کے لاؤ. بھائی 2 ساتھی وہاں چلے جاؤ، تعلیم کے بعد وہ بستی میں گشت کر کے لوگوں کو لاؤ، بڑی بستی ہے گشت کر کے وہیں بات کرو، تشکیل کرو. ایسے پھیل کر کے کام کرو. کبھی سمٹ جاؤ، کبھی پھیل جاؤ، کبھی دیہاتوں میں، اور پیدل ہو سکے سواری سے اپنے آپ کو بچاؤ. جماعت آئی تھی لندن کی، پونا سے بنگلور پیدل چلی ہے 4 مہینے. لوگ کہتے ہیں ہماری گاڑی میں بیٹھو، ہمارے نہیں کہیں گے ہمارا تمہاری گاڑی میں کھٹارے میں کون بیٹھے گا؟ ہم اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیاں چھوڑ کر آئے، تمہارے کھٹارے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. وہ بنگلور تک پیدل چلے. اس کی برکت جانتے ہو کیا ہے؟ اس کے پیدل چلنے کی برکت یہ کہ اس علاقوں میں کام کے راستے اللہ نے کھول دیے. پیدل جماعتوں میں بننا، تربیت، علاقہ بھی بنتا ہے، ساتھی بھی بنتے ہیں. ایک جماعت پیدل قاضی صاحب مرحوم نے بمبئی سے مدراس نکالی تھی پیدل، پونا آئی وہ 1 مہینے کے بعد. امین صاحب نے مغرب کے بعد بات چیت میں سب بات کروا، میں بیٹھ گیا. اتنی بہترین بات کی اس نے، مغرب بات طبیعت خوش کر دی. یہ مجاہدے کی برکت. بنتا اسی میں بنتا، سواری کی جماعت میں بنتا نہیں جتنا پیدل جماعتوں میں بنتا. ساتھیوں کا خیال رکھنا، ساتھیوں کا اکرام کرنا، 6 نمبر سے باہر کی بات نہیں کرنا. اگر کسی مسجد میں آپ کو کام نہ کرنے دیں تو تیری میری مت کرنا. 2 جھاڑ کے بیچ میں اپنی 2 چادریں لگا کر وہیں اپنا اڈا جما کر 24 گھنٹے کے اعمال کرنا، اپنا پکانا، اپنا کھانا، اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، ساتھیوں کو بنانے کی فکر کرنا. ہر بستی سے کوشش کرو کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکل جائے. یہ موٹے موٹے اعمال ہیں، موٹی موٹی باتیں اپنے مقام جماعتوں میں نکل کر کرنے کی، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ. یہ جماعتیں جو ہیں یہ یہی رہے گی، رکے گی، جائے گی نہیں جماعتیں. زہر کے بعد ان کی ایک اور مجلس ہے، وہ مجلس کے بعد پھر یہ نکلے گی جماعتیں. کس کو کہا جانا، وہ پوری ترتیب جو کمی بیشی اسے سمجھا دیا جائے گا. یہ پوری جماعت یہاں سے فارغ ہو کر اندر کی مسجد میں یہ اپنا قیام کرے، اور زہر کی بات کی مسجد میں پھر ان کو ترتیب کے ساتھ روانہ کریں گے. کرو گے نا بھائی فکر اس کی؟ بھاگم بھاگ مت کرنا. اپنا وقت تو شروع ہو گیا، اپنا وقت شروع ہو گیا.
اب ایک دن ادھر ایک دن ادھر، لیکن ایک مجلس اور ہو جائے گی. اس قسم کی جماعتوں کو ایک مجلس میں مسئلہ قابو میں نہیں آتا، ایک دو مجلسیں ہو جائے تو پوری بات کھل کے آتی، پھر یہ جم جاتے ہیں. جب پوری بات سن کے جاتا ہے اور پوری بات اس کے ذہن میں رہتی ہے، وہ علاقے کے اندر وہ باتیں زندہ ہوتی ہے کہ بھائی کرو گے نا فکر. اور یہ جو مجمع ہے یہ واپس جانے والا. ایک بات کا خیال رکھ، صرف ایک چیز، اپنے مقام پر جا کر یہ کام میں اپنے آپ کو لگائیں. نیت کرو ہم گھر نہیں جا رہے، کاروبار میں نہیں جا رہے، بال بچوں میں نہیں جا رہے، ہم دین کے کام کے لیے جا رہے. ہمارے بستی میں ہمارے بال بچے بھی وہیں کہیں باہر نہیں گئے، ہمارا لوٹنا دین بنے گا. مقامی مسجدوار جماعت کو پکا کرو. جو اپنی مسجد میں مسجدوار جماعت بنی ہے اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ بیٹھو. اپنی مسجد سے 3 روز کی جماعتیں جاتی ہیں اس میں جاؤ. تعلیم میں بیٹھو. گھر میں ماں بہنوں میں تعلیم زندہ کرو. حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہے، اندر گھروں میں تعلیم زندہ ہو. یہ بیچاریاں بالکل کوری، کچھ نہیں جاتی، کلمہ تک نہیں آتا اس کو، نماز تک کے نہیں آتی. پاکی ناپاکی بہت آگے کی چیز ہے، ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی آج تک. ہمارے گھر خالی پڑے ہیں دین سے. جتنا وبال ہے بے دینی کا وبال ہے، جتنا عذاب ہے بے دینی کا عذاب ہے، اور جتنی ذلت ہے بے دینی کی ذلت ہے، اور جتنی پٹائی ہے بے دینی کی پٹائی ہے. اگر ہم اور مار کھانا چاہتے ہوں تو ہم اپنے آپ کو بے دین بنائے رکھیں. ہم عزت چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں خدا کا دین آنا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے عزت آئے گی ایمان والے کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے گی. ملک مال کے لین سے پٹائی اور ذلت آئے گی، دین نہیں آئے گا، عزت نہیں آئے گی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عزت آئے گی، اور کسی لائن سے نہیں آئے گی. چاہے کتنا بڑا کروڑ پتی ہو، اسے مار کھانا پڑے گا، جوتے کھانے پڑیں گے. اللہ کا دین چھوڑ کر عزت کہیں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ. حفاظت دین کے کام میں رکھا. ہم نے دیکھا ہر حال میں ماشاءاللہ کیسے کیسے مائی کے لال گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے عورتوں کی طرح. یہ ماشاءاللہ یہ جماعتیں ان حالات کے باوجود یہ چلتی پھرتی اور کام کرتی تھی. ان حالات میں بھی اچھے اچھوں کی ہوا اکھڑ رہی تھی، اور اللہ کے دین کے دائی علاقوں میں چل پھر رہے تھے ہمت کے ساتھ. کرنے والی ذات اللہ کی. لوگوں نے پوچھا ہے کیا کر رہے؟ ارے کیا کر، اللہ کی بات کہہ رہے، اللہ کی دین کی بات سمجھا رہے. ایک جگہ سورت میں تھوڑا سا بیماری آئی تو اسی کے علاقے میں مہاراشٹر میں قریب اجتماع تھا. لوگ آئے ذمہ دار قسم کے، ارے بھائی وہاں تو یہ ہو رہا تم اجتماع کر رہے. میں نے کہا ان اعمال سے بلائیں جائے گی. تم اجتماع کو روکتے ہو، ظلم کو نہیں روکتے. تم ظلم ختم کرو، اللہ بیماری کے دروازے بند کر دے گا. تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تم ٹھیک نہیں ہوگے تو اور کوئی مصیبتوں کے دروازے خدا کھولے گا. اب تو اللہ کی بات کہنے کا وقت آیا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی بات کہو. یہ عمل سے مصیبت آتی ہے، عمل چھوڑ دو مصیبت چلی جائے گی. ظلم کوئی بھی کرے اللہ کو پسند نہیں. خود اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظالم کو بھی پسند نہیں کرتا. دیر سویر خدا ظالم کی پکڑ کرے گا چاہے کس شکل میں ہو، بشرطے کہ مظلوم صبر کرے اور مظلوم بنے، ظالم نہ بنے. تو اپنے گھر میں تعلیم، گھر کا ماحول بناؤ، اور جماعت کا آنے جانے والی جماعتوں کا ساتھ دو. روٹی کھلانے کو ہم ساتھ نہیں دیتے. یہ آنے والی جماعتیں بھکاری بن کر نہیں جاتی. آنے جانے والی جماعتوں کا ساتھ دو، تربیت کرو، ان سے کام لو. اپنے 5 ٹائم کی نمازوں کا اہتمام. حضرت جی دامت برکاتہم فرما رہے 100% ہماری بستیاں نمازی بنے، اس کی فکر کرو. کوکن میں آسان ہے. کوکن میں کیا ہے؟ آسان ہے. بہت چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، محنت کرو. 100% نمازی، ماں بہنیں بھی اور مرد بھی 100% نمازی. یہ آپ کا گورے گاؤں 100% نمازی بن سکتا ہے، مہاڑ بن سکتا ہے، شیوردھن بن سکتا ہے، یہ مرور بن سکتا ہے. یہ رتنا گیری کی چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں 5-10 گھر ہے، سینکڑوں بستیاں 100% نمازی بن سکتی. اس کی فکر کرو. گھروں کی تعلیم کی فکر کرو. ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو، اور تیری میری سے گروپ بندی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جماعت کا بھرپور ساتھ دو. مقامی کام میں ہاتھ بٹاؤ کہ بھائی کرو گے نا. ہاں، مقامی واپس لوٹ کر کے بھی اپنے مقام پر کام کرو، اور جماعتیں اپنی بستی سے گزرے اس کا بھرپور ساتھ دو. کوئی بستی، کوئی جماعت ہماری بستی سے ہائے ہائے کرتے ہوئے گزر جائے، یہ اچھی بات نہیں. کوئی جماعت آپ سے شکایت نہیں کرے گی کیسے نالائق لوگ ہیں بستی والے، ہم کو روٹی نہیں کھلاتے، کبھی شکایت نہیں کرے گی. تو ہمارا ساتھ نہیں دیا اتنی بار ضرور کہے گی. اور جماعت والوں سے ایک بات کی گزارش ہے، یہ بھی جا کر کے بزرگ نہ بنے، لوگوں کو قریب کرے، مانوس کرے، دوستی کریں، لوگوں کو اپنے قریب کرے. ہم لوگوں سے قریب ہو جائیں، لوگوں کو دعوت دے کے ساتھی تیار کرے. یعنی جب آپ بستی سے گزر جاؤ، اچھا خاصا کام کرنے والا عملہ مقامی لوگوں کو دیتے ہوئے گزر جاؤ. یہ آپ کا کام ہوگا.
کسی رہبر کا انتظار مت کرو کام میں، بلکہ اپنا رہبر سلام ہے السلام علیکم، بس سیتارام گنگارام وعلیکم السلام تو نہیں بولے گا، وعلیکم السلام کون بولے گا؟ ارے بولو نا، پکڑ لو بھائی صاحب تیرے انتظار میں تو ہم آئے یہاں پر، اچھا کیا کام ہے؟ چلا ہمارے ساتھ، ہو گیا شراب خانے میں جماعت گئی، وہ رہبر لے کر گیا، امی صاحب نے کہاں لے جائے گا؟ بولے شراب خانے میں، ارے مسلمان کون ہے؟ بولے تم یہاں کھڑے ہو کر سلام کرو، کہا السلام علیکم، کونے میں بیٹھا تھا مٹکا لے کر، وعلیکم السلام، ارے ادھر ادھر تیرے انتظار میں تو ہے ملاقات کی، اس کو وہاں سے پکڑ کے لایا تو خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔